بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، اس کتاب کے اندر دوسرا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہے، جس پر 10 سوالات ہماری اس کتاب میں موجود ہیں۔ 5 سوالات کو ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کا عنوان دیکھیے، نزول مسیح علیہ السلام کے دلائل۔ نزول مسیح علیہ السلام ختم نبوت کے منافی نہیں۔ سوال دیکھیے، نزول مسیح کے دلائل ذکر کرتے ہوئے مرزا کے اس استدلال فاسد کا رد کریں کہ میں مسیح ہوں، نیز ثابت کریں کہ نزول مسیح کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہم نے دلائل سے ثابت کرنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، اور اس کے ساتھ اس بات کا رد کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کہ میں مسیح ہوں، یعنی مسیح کی طرح ہوں، اس کا رد کیا ہے، اس عقیدے کا بطلان کیسے ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلا جو ہمارا موضوع ہے اس سوال کے اندر، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اس بات کے دلائل ہیں۔ یہاں مختصراً کچھ دلائل ذکر کیے گئے ہیں، چونکہ ماقبل بھی آپ متعدد دلائل پڑھ چکے ہیں، متعدد روایات پڑھ چکے ہیں، تو یہاں اس سوال کے اندر 2 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ تواتر اور اجماع کی بحث ہے کہ تواتر اور اجماع سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت ہے۔ تو ہم ایک کے بعد دیگر ان مباحث کو دیکھتے ہیں۔ جواب کے اندر سب سے پہلے ہے آیات قرآنیہ سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ثبوت۔ یوں تو متعدد آیات سے ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو 2 آیات ہیں ان سے متعلق بات کرتے ہیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون 2 آیتوں میں اشارتاً قریب بصراحت کے موجود ہے۔ پہلی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ترجمہ دیکھیے، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا۔ اس آیت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ 2 ضمائر ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، بِهِ اور مَوْتِهِ، یہ دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف راجع ہیں، ان کی طرف یہ دونوں ضمیریں لوٹتی ہیں۔ اس بات کو بہت سے مفسرین نے صراحتاً لکھا ہے، اور بڑے واضح اور مضبوط عبارت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو حیان رحمہ اللہ، جو کہ عربی زبان کے اندر ایک مہارت رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَيْنِ فِي بِهِ وَمَوْتِهِ عَائِدَانِ عَلَى عِيسَىٰ وَهُوَ سِيَاقُ الْكَلَامِ۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر کلام یہی ہے، اور سیاق کلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دونوں ضمائر، بِهِ کی ضمیر بھی اور مَوْتِهِ کی ضمیر، یہ دونوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان کی طرف راجع ہیں۔ ایسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی ہی ایمان افروز عبارت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اور بڑی ہی محقق قسم کی عبارت کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ اس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ فرماتے ہیں ثم انه رفعه الیہ وانه باق حی وانه سینزل قبل یوم القیامت كما دلت علیہ الاحادیث المتواترہ، کہ وہ زندہ ہے، زندہ حالت میں اٹھائے گئے، اور اپنی حالت حیات پر باقی ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے، آسمانوں سے اتریں گے، جیسا کہ متواتر روایات سے بھی یہ ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر بہت ساری روایات بھی ذکر کی ہیں۔ ایسے ہی ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر صراحتاً اس بات کو لکھا ہے کہ روایتاً اور درایتاً بہر صورت ان دونوں ضمائر کا مرجع سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان سب سے زیادہ مضبوط دلیل اور ان سب سے زیادہ مضبوط جو حوالہ ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے یا وہ روایت ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے،
اور بڑی مضبوط سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. اور روایت کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. یہ علامات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر کر کے، ان کے نزول کو ذکر کر کے، ان کے نام کو بما ان کی والدہ کے نام کی ذکر کر کے، اس کے بعد جو استشہاد کے طور پہ آیات پڑھی. ثم يقول ابو ہریرہ وقرأوا ان شئتم وان من اہل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. تو انہوں نے استشہاداً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایت کے ساتھ اس کو پڑھا، یعنی اس آیت کی تلاوت کی. تو جب صحابی رسول کی تفسیر موجود ہے، ان کا قول موجود ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کی تفسیر کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ تفسیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذاتی نہیں، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، کیونکہ ایسے مقامات پر یہ وہ امور ہے مما لا یدرک بالقیاس، جو قیاس کے ذریعے یا بالرأی جو ہے وہ معلوم نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے. عقیدے کا معاملہ ہے تو لازمی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس استشہاد کو سنا ہوگا. اسی لیے کچھ مقامات پر وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن شِئْتُمْ فَقْرَؤُوا، اور بعض مقامات پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، یہ ان کی عادت تھی. باقی یہ تفسیر حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تفسیر فرمائی ہے. اور اگر جیسے کہ دوسرا قول ہے کہ یہاں پر دونوں ضمیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں ہے، تو اس سے تشدید الضمیرین یعنی ضمائر کا منتشر کرنا بلا وجہ یہ لازم آئے گا، اور یہ عربی زبان کے حسن اور بلاغت کے خلاف ہے، اور قرآن ایسے نقائص سے پاک ہے. باقی جو یہاں پر دیگر کلام ہے، دوسری جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک شاذ قرات ہے، دیگر جو تفصیلی کلام ہے اس کو آپ علامہ کوثری رحمہ اللہ کی کتاب نظرۃ عابرہ کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور احتساب قادیانی جلد دوم کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ پہلی آیت سے متعلق کچھ کلام آپ کے سامنے آ گیا. اب دوسری آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، سورہ زخرف آیت نمبر 61، اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ یا ان سے متعلق جو کلام ہے سورہ زخرف کے اندر، اس کے اندر موجود ہے. ضمیر کا جو مرجع ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. جو قرات قرآن پاک کے اندر ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ تلاوت میں، وہ تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ہے، لیکن ایک قرات جو صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، عالم یعنی نشانی اور علامت ہے قیامت کی. اور اس آیت کے تحت بھی صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ مصدع کے سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نزول عیسی ابن مریم من قبل یوم القیامت، یعنی لعلم للساعہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس سے مراد عیسیٰ بن مریم علیہما صلوات و تسلیمات کا نزول ہے قیامت سے پہلے. تو دونوں آیات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ تفسیر منقول ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود شارع ہیں ان کی تفسیر موجود ہے، پھر کسی اور کلام کی کیا حاجت یا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کہ یہ دونوں آیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کر رہی ہیں. چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُزُولُ عِيسَى مِنَ السَّمَاءِ كما قال الله تعالى وإنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة، وقال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام. اور ایک نسخے میں فتصير الملل ہے، یعنی یصیر کی جگہ تصیر ہے. اب یہ یعنی استشہاد یا ائمہ کی آراء کو، علماء کی آراء کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ علماء نے بھی ان دونوں آیات سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ہی مراد لیا ہے. ترجمہ دیکھیے، آسمان سے نزول عیسیٰ قول باری تعالی
کہ عیسیٰ قیامت کی علامت ہے سے ثابت ہے، نیز اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اہل کتاب ان کی آسمان سے تشریف آوری کے بعد اور موت سے پہلے قیامت کے قریب ان پر ایمان لائیں گے، پس ساری ملتیں ایک ہو جائیں گی اور وہ ملت اسلام ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قبل موت ہی میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ ارشاد الساری شرح بخاری میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدٌ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَىٰ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَىٰ وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي زَمَانِهِ فَتَكُونُ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً وَهِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح۔ ارشاد الساری جلد 5 صفحہ نمبر 518 اور 519۔ ارشاد الساری یہ احمد بن محمد القسطلانی رحمہ اللہ کی شرح ہے جو کہ 923 ہجری 1517 عیسوی کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی اس شرح کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 518 اور 519 پر یہ اقتباس موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیے، یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہ ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور وہ اہل کتاب ہوں گے جو ان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں ہوں گے، بس صرف ایک ہی ملت اسلام ہو جائے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر جزم کیا، یعنی یقینی طور پر اس کو نقل کیا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا اس روایت کے مطابق جو ابن جریر نے ان سے سعید بن جبیر کے طریق سے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قرآن پاک کی جن آیات سے ثابت تھا وہ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں، اور اس سے متعلق ائمہ کا جو کلام تھا، جو آراء تھی، وہ بھی ذکر کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جیسے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ نظرۃ عابرہ کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان آیات سے متعلق، اور احتساب قادیانیہ جلد 2 کے اندر بھی آپ اس کو تفصیلی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو چکی، اس کے اندر ہم نے آیات کا بیان پڑھ لیا، بقیہ جو اس سوالات کے اجزاء ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔